بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم قال اللہ تبارک وتعالی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ العظیم۔ آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی، جس کا مفہوم اور جس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی نیکی تک تم لوگ تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس آیت کا پورا پس منظر ہے جو کہ متعلق ہے ہمارے موضوع سے، اور گزشتہ مجلس سے ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی ہے جس کا عنوان یہ تھا کہ اسلام کا نظام اوقاف۔ گزشتہ مجلس میں ہم نے اسلام کے نظام اوقاف کا اوور ویو اور مختصراً ایک جائزہ لیا تھا، اور اس میں یہ بھی ڈسکس کیا گیا تھا کہ معاشرے کی کن کن ضروریات کو وقف پورا کرتا ہے یا پورا کرتا رہا ہے، اور آج کے دور میں وقف کن کن ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ یقیناً ضروریات بدلتی رہتی ہیں اور بدلتی رہی ہیں، تو کس طرح سے وقف بھی اپنی ضروریات اپنے وقت کے مطابق ضروریات کے مطابق وہ بدلتا رہا ہے اور اس کا نظام بدلتا رہا ہے۔ یہ گزشتہ مجلس میں کچھ باتیں ذکر ہوئی تھیں۔ آج کی مجلس میں ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے کہ وہ اوقاف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وجود میں آ چکے تھے، اور سلطنت مدینہ، سلطنت اسلامیہ جو رکھی گئی، جس کی بنیاد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کیا چیزیں جو پہلی ہجری سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کر دی تھی، اور وقف کا ان میں کیا کردار رہا تھا۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم کوشش کریں گے کہ ان کچھ چیزوں کو ڈسکس کیا جائے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں وقف کے زمرے میں آ گئی تھیں اور اپنے عمل میں وہ شروع ہو چکی تھی۔ چنانچہ سب سے پہلے اگر ذکر کیا جائے، یہ سب سے بڑی ضرورت جس کو کہا جائے وہ یہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بنیادی مقصد دنیا میں تشریف لانے کا، وہ اسلام کی ترویج اور اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچانا، اور اس کا جو لازمی حصہ وہ لوگوں کو کر کے دکھانا، اس کی پریکٹس، اس کا پریکٹیکل لوگوں کے سامنے لے کے آنا۔ تو ان دونوں کاموں کے لیے جو سب سے پہلی ضرورت تھی، اس کا نام اگر ہم تعلیم اور ایجوکیشن رکھ لیں تو یہ بجا ہوگا۔ اور اسی کو اگر ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا کہ وہ تعلیم اور ایجوکیشن سسٹم کو انہوں نے کیسے سٹارٹ کیا، تو اگر دیکھا جائے تاریخ میں تو سب سے پہلے ہمیں مسجد نبوی کا قیام ملتا ہے، بلکہ مسجد نبوی سے پہلے بھی اگر دیکھا جائے تو حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ملتا ہے، جہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو تعلیم دیتے تھے، اور پھر اس کا نام دار ارقم پڑ گیا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ دار ارقم جو سکولز یا اس طرح سے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ دار ارقم کے نام کے ساتھ اس طرح نام رکھا جائے، تو دراصل یہ وہی نسبت ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے وہاں جا کے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، اور مسجد نبوی کی تعمیر وقف کی بنیادوں پر ہوئی۔ اسی طرح پھر مسجد نبوی سے یہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسی طرح پھر جو ہے وہ صفہ کا چبوترا مسجد نبوی کے برابر میں قائم کیا گیا۔ وہ صفہ کا چبوترا وہ پہلی درسگاہ، پہلی ایجوکیشن سینٹر بنا، اور وہیں سے پھر چیزیں جو ہے وہ سٹارٹ ہوئیں اور پھر چونکہ جو بنیادی مقصد تھا اس وقت وہ اسلام کی ترویج تھا، اللہ کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا تھا، اس لیے جو فوکس جو پوائنٹ تھا اس زمانے کا وہ تعلیم و تربیت ہی تھا۔ چنانچہ اس زمانے میں جو محنت ہوئی اس کا بہت زیادہ حصہ جو ہے وہ تعلیم و تربیت پہ ہی زیادہ رہا۔ تو اس لیے جب ایک فوکس پوائنٹ تعلیم و تربیت تھا تو اس کے جو مراکز ہیں، اس کی جو چیزیں ہیں کہ جہاں سے وہ تعلیم و تربیت ہو سکے گی، تو اس کی ضرورت بھی زیادہ بڑھ گئی۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کئی ساری مساجد تعمیر کی گئیں،
جن میں مسجد بنو سعد، مسجد بنو ہاشم، مسجد بنو ثقیف، ایک لائن ہے مساجد کی جو مورخین حضرات نے لکھی ہیں. تقریباً 20 کے قریب مساجد ہیں جو مدینہ منورہ کے اندر، شہر کے اندر، یا مدینہ منورہ کے قرب و جوار کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں تعمیر کی گئی. تو یہ اسلام کے پہلے اولین ترین اوقاف میں سے یہ چیزیں ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں قائم کی گئی. یہ ایک ضرورت تھی اس وقت کی کہ تعلیم و تربیت کے حوالے سے، اور اس کا اس طرح سے بڑے بھرپور طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام کیا. پھر دوسری جو معاشرتی ضروریات ہیں، یعنی جس میں آپ دیکھیں، اگر تھوڑا سا سنیریو دیکھیں کہ مدینہ منورہ ہے اور ریگستان ہے، صحرا کا علاقہ ہے، تو وہاں دوسری بڑی ضرورت جو انسانی ضرورت ہو سکتی، جسمانی ضرورت ہو سکتی صحرا میں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پانی. تو پانی وہاں پہ میلوں میل نہیں ملتا تھا، اور کنویں کھودے جاتے اور کنووں کی ترتیب بنائی جاتی. تو اس طرح سے یہ ضرورت پوری وہاں پہ کی جاتی تھی. ہوتا یوں تھا کہ ایک صاحب کوئی اپنے ہاں کنواں بنا لیتے، اس کنویں سے پھر وہ لوگوں کو پانی دیتے. جیسے آج کل ہمارے ہاں فلٹر کا ایک کنسیپٹ ہے، اسی طرح سے جیسے ہم یہاں پانی فروخت کر رہے ہیں، ایسے اس زمانے میں بھی ایسے پانی فروخت ہوتا تھا. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف لائے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیر روما کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جب وہ یہودی کنواں بیچنے پر بھی آمادہ نہیں تھا اور مسلمانوں کو کنویں سے پانی بھی بھرنے نہیں دیتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مجلس میں بیٹھ کے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی ہے ایسا شخص جو اس کنویں کو خرید کر وقف کر دے تو میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد حضرت عثمان کھڑے ہوئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ آپ بیٹھیں. پھر دوبارہ حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پھر کوئی نہیں کھڑا ہوا، حضرت عثمان کھڑے ہوئے. وجہ یہ بھی تھی کہ شاید نئے نئے ہجرت کا زمانہ تھا، قریبی تھا، نئے نئے لوگ ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے، تو بہت سارے لوگوں میں سکت نہیں تھی کہ یہ کام کر سکیں. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بہت مالدار صحابی تھے. اللہ نے ان کو بڑا مال بھی دیا تھا اور بڑی سخاوت بھی دی تھی. چنانچہ تیسری مرتبہ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. تو تیسری مرتبہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت مرحمت فرمائی اور فرمایا کہ ہاں آپ جو ہے وہ یہ کنواں خرید کر وقف کر دیں. اور پھر یہی واقعہ ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب کچھ اختلافات رونما ہوئے تو لوگ جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات ڈالنے لگے ایک دوسرے کو. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کے فرمایا تھا کہ تم لوگوں کو بیر روما کا واقعہ یاد نہیں ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی بشارت دی تھی اور یہ فرمایا تھا کہ جو اس کو خرید کر وقف کر دے میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں اس سیکوینس سے چلتی رہی ہیں. اور یہ یعنی دوسری جو بڑی ضرورت ہے جس کو میں نے عرض کیا کہ وہ اس وقت کی پانی یا کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت تھی. تو اس کے لیے پانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بہت سارے کنویں جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں وقف کیے گئے. چنانچہ بیر روما کا واقعہ ہے. اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنواں وقف کیا تھا جس کا نام بیر صائب تھا، اور ایک اور کنواں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف کیا تھا جس کا نام بیر عریس تھا. یہ بیر عریس بڑا خاص، اس کا تاریخ میں ایک تذکرہ ہے، دلچسپ میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ بیر عریس وہ کنواں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو انگوٹھی مبارک پہنتے تھے وہ انگوٹھی آپ علیہ السلام سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، پھر تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی. اور وہ انگوٹھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی سے اس کنویں میں گر گئی تھی جس کو بیر عریس کہا گیا، اور وہ تلاش کے باوجود نہیں ملی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ امانت اس کنویں میں موجود ہے. تو یہ دلچسپ اس کے ساتھ ایک تذکرہ ہے. تو یہ کنویں جو پے در پہ بنائے گئے یہ پانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بنائے گئے، اور یہ ایسے کنویں نہیں تھے کہ جو مطلب جس کو وقتی طور پہ وقف کر دیا گیا ہو اور بعد میں جو ہے اس کو یعنی بعد میں وہ ختم کر دیے گئے اور واپس لے لیے گئے، نہیں، بلکہ یہ اسی اصول پر مبنی تھے کہ جس کی اصل کو باقی رکھا جائے اور اس کے فوائد جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچتے رہیں. چنانچہ اگر آپ کا کبھی جانا ہو مدینہ منورہ، اللہ ہم سب کو لے جائیں، تو وہاں کسی اچھے گائیڈ کو اگر آپ تلاش کر لیں تو وہ آپ کو ان سارے کنووں کی زیارت بھی کروائے گا، اور کوشش کیجئے کہ وہاں جا کے ان کنووں سے پانی بھی پئیں تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کنویں سے پانی پیا ہے وہ بھی اس کا مزہ بھی ہمیں نصیب ہو جائے. اور وہ جو اولین اوقاف ہیں
اولین جو اوقاف ہیں وہ مسلمانوں کی کتنی بڑی ضرورت اس زمانے سے لے کے 1400 سال تک ان قوموں نے پوری کی ہے، تو وہ اس کا بھی ہمیں تھوڑا سا احساس ہو جائے۔ تو دوسری بڑی ضرورت جو میں عرض کر رہا تھا کہ پانی کا میسر ہونا تھا، تو جس کے لیے اس طرح کے اقدام کیے گئے، کنویں جو ہے وہ وقف کیے گئے۔ اور تیسری جو بڑی ضرورت تھی اس وقت وہ کھانے کا انتظام تھا، کھانے پینے کی چیزوں کے لیے، کھانے کی چیزوں کے لیے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ عرب کی جو پسندیدہ اور جو وہاں کی مشہور جو خوراک ہے، جیسے ہمارے یہاں گندم ہے، تو وہاں کی مشہور خوراک جو ہے وہ دو ہی ہیں، یا جو ہے یا کھجور ہے۔ جو کے لیے اراضی جو ہیں وہ وقف کی گئیں، زمینیں وقف کی گئیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے کچھ زمین وہاں پہ خرید بھی لی، زمین مدینہ میں اور مدینہ کے گرد و نواح کے اندر۔ اور جب پھر واقعہ خیبر ہوا، اور جو واقعہ خیبر میں جو بہت ساری زمینیں مسلمانوں کو مال غنیمت میں ملی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مجاہدین میں اور خاص طور پہ مہاجرین میں بانٹ دی، تاکہ یہ لوگ تنگ دست تھے، تنگ حال تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمینیں ان کو بانٹ دی۔ ان میں سے ایک بڑا زرخیز ٹکڑا زمین کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرصہ تو انہوں نے اپنے پاس رکھا، لیکن پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے پاس زندگی میں اتنی اچھی زمین کبھی نہیں آئی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ زمین میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں۔ یہ جو آیت میں نے شروع سے پڑھی ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، آپ نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ آپ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں۔ یہ آیت ان دنوں میں نازل ہوئی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں یہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کو ایک صدقے کا طریقہ بتاتا ہوں، اس طور پہ صدقہ کرو۔ یہ وقف کا بنیادی کنسیپٹ آپ علیہ السلام دے رہے ہیں، جو آج تک الفاظ میں موجود ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح سے وقف کرو کہ اس کی اصل باقی رہے اور اس کے فوائد لوگ حاصل کرتے رہیں۔ چنانچہ یہ جو اراضی اس وقت سے وقف کی گئی، آج کی تاریخ میں بھی یہ اراضی وقفی شمار ہوتی ہیں، اور ان سے اسی طرح سے استفادہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک باغ تھا، اس باغ میں کنواں بھی تھا، باغ بھی تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے تھے ان کے باغ میں، تناول بھی فرماتے تھے چیزیں، اور ان کے میٹھا کنواں تھا تو اس سے پانی بھی پیتے تھے، ان کے کنویں کا پانی بھی بڑا ٹھنڈا ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز بڑی پسند تھی، اور وہ ویسے بھی ایک جگہ مشہور ہو جاتی ہے، تو اچھا باغ تھا وہ، یعنی مدینہ کے قریب بھی تھا، تو اس لیے وہ لوگوں کے لیے بڑا مرغوب چیز تھی۔ اور خود حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس دلچسپی کے ساتھ اس کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو وہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں نیکی کی حقیقت کو اسی وقت پہنچ سکتا ہوں جب میں یہ باغ صدقہ کر دوں، کیونکہ میری سب سے پسندیدہ چیز دنیا میں یہ باغ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بڑی اچھی آپ کی جستجو ہے، تو آپ ایسا کریں کہ اس کو اپنے رشتہ داروں میں وقف کر دیں۔ چنانچہ عین ممکن ہے کہ ان کے رشتہ دار، چونکہ ہجرت کر کے لوگ نئے نئے آئے ہوئے تھے، تو ان کے جو رشتہ دار ہیں یا اس وقت کے جو لوگ تھے وہ شاید بہت زیادہ مستحکم نہیں تھے، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وقف کرنے کا حکم فرمایا۔ تو اس طرح انہوں نے بھی وہ اپنا باغ جو ہے وہ وقف کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ پورا وقف سسٹم وہاں پہ ہو گیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمبو کے مقام کے اوپر کچھ زمین تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، وہ انہوں نے جو ہے وہ وقف کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کچھ زمین یمبو کے مقام کے اوپر موجود تھی، وہ زمین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف کی۔ نہ صرف یہ کہ وقف کی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس زمین کی متولیہ بھی رہیں، متولیہ مطلب اس کی آپریٹر بھی رہیں، اور جب تک زندہ رہیں اس کی نگرانی بھی کرتی رہیں، اور خود اپنی نگرانی میں اس وقف کو چلاتی بھی رہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ آتا ہے۔ اسی طرح پھر ایک بڑی لمبی فہرست ملتی ہے وقف آل بنی ہاشم کی، کہ حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے جو لوگ ہیں انہوں نے بطور خاص وقف کیے۔ ان میں حضرت زبیر بن عوام، جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھوزاد بھائی تھے، انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے اپنے کچھ مکانات جو ہیں وہ وقف کر دیے تھے، کہ خاندان کے جو لوگ آتے تھے تو ان کو ٹھہرانے کے لیے مکانات، ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں اس وقت میں مکانات کوئی اس طرح کے تھے نہیں،
بلکہ مختصر رہائش جو ہے وہ اختیار کی جاتی تھی. تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ مکانات تھے جو انہوں نے اس نیت سے وقف کر دیے تھے کہ جو بھی خاندان کے جو مہمان آیا کریں گے وہ مہمان جو ہے ان کی خاطر تواضع ان مکانات میں کی جائے کرے گی. تو اس طرح سے اس وقت کی جو معاشرتی ضروریات تھیں میں نے مختصراً آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں بھی اور یہ کام شروع ہو چکا تھا. اور اس وقت کی جو بنیادی ضرورت تعلیم، دوسری ضرورت کھانا، تیسری ضرورت پینا، اور چوتھی ضرورت یہ مطلب جس کو آپ کہیں فارن افیئرس، جو مہمان آئیں اور ان کے لیے جو ہے وہ بیٹھنے اٹھنے کی جگہ، وہ وزارت خارجہ جس کو آپ کہہ لیں، تو وہ ساری چیزیں ان ساری چیزوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی جو ہے وہ یہ وقف کا نظام قائم ہو چکا تھا. اور اس طرح سے وہ جو ریاست مدینہ مبارک تھی اس کی بنیاد جو ہے اس کے معاشرتی مسائل کو اس طرح سے وقف کے ساتھ حل کیا جاتا رہا. پھر کچھ جو دیگر مسائل ہیں شاید ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہو یہ مسائل تو ٹھیک ہے وقف کے ساتھ ہو گئے، باقی مسائل جو ہیں وہ کہاں گئے؟ تو دیگر مسائل جو ہیں اس کے لیے دیگر ذرائع اختیار کیے گئے. اس کے لیے بس اوقات مال غنیمت کے مال سے چیزیں پوری ہوتی رہیں، پھر بیت المال بنا اور وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ چلتی رہیں. تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم خلافت راشدہ کے جو سال ہے، جو عرصہ ہے، اس دوران جو اوقاف بنائے گئے اور ان سے جو کام لیا گیا زمانے کی ضروریات کا، وہ انشاءاللہ ذکر کریں گے. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اس کام میں کسی طرح سے شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک سسٹم اور اس مبارک نظام کا اللہ نے ہمیں ایک حد تک تو حصہ بنایا ہے. اب اللہ ہمیں اس امانت، اس کو سمجھیے کہ یہ ایک امانت ہے ہمارے پاس، ہم وقف سسٹم کے ساتھ جو ہے وہ حصہ دار بنے ہوئے ہیں. آپ سوچیں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا سے لے کے آج تک جتنے وقف کے لوگ ہوں گے، وقف اللہ کی ملکیت ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے، وقف اللہ کی ملکیت ہوتا ہے. اور جو وقف میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی نیابت میں کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے وکیل ہو کر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جس طرح سے ہماری جو ایک ذمہ داری ہے، اپنی جاب رسپانسبلٹیز جو اپنی ہیں وہ اپنی جگہ ضرور ہیں، لیکن ان کی اہمیت وقف سسٹم کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اور بڑھ جاتی ہے کہ اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیابت میں ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو دیا ہوا سسٹم ہے اس سسٹم کے تحت چل رہے ہیں. یہ بات بھی ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ ہماری ایک چھوٹی سے چھوٹی ایسی ایکٹیویٹی جو اس نظام کے مناسب نہیں، وہ جائز ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس نظام کے مناسب نہ ہو تو وہ اس نظام میں فرق ڈال سکتی ہے. اور عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھ سکتے ہیں یار میں نے نظام آپ کو دیا تھا ایک سسٹم، آپ نے اس کا کیا حال کر کے رکھا آخر میں. تو یہ ہمارے لیے بہت رسپانسبلٹی ہے بڑی، اور بڑی ذمہ داری کی بات ہے کہ ہم اس کو اسی طرح سے لے کے چلیں جس طرح اس کی حقیقی روح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.